آج کے درس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کا نظام بنایا ہے۔ رات اس لیے تاکہ تم سکون کرو، اور دن اس لیے تاکہ تمہیں نظر آئے کام کاج کرو۔ تو سکون، آرام اور نیند یہ رات میں ہوتی ہے، اور نیند بھی ضروری ہے۔ جو چیزیں حکماء نے، علم طب سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے انسان کے لیے طے کی ہیں، ان میں سے ایک نیند اور بیداری بھی ہے۔ نیند اور بیداری انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ نہ تو ہر وقت یہ سوتا رہے، ہر وقت سونا بھی اس کی صلاحیتوں، صحت کو، توانائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے جسم میں زیادہ سونے سے بھی خشکی سردی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، طاقتیں قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور زیادہ جاگنا بھی انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ۔ آج کل یہ نئی تحقیق آئی ہے نا کہ پاکستانی تقریباً 1/3 ذہنی مریض ہو گئے۔ اب جو ذہنی مریض ہو جاتا ہے، خاص طور پر انزائٹی کا مریض ہو جاتا ہے، تو اس بیچارے کو نیند ہی نہیں آتی، ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے جی۔ یا یہ دوسری اور خرابی ہمارے پاکستانیوں نئی نسل میں، نوجوان میں یہ پیدا ہو رہی ہے کہ وہ رات کو نہیں سوتے، دن کو سوتے ہیں۔ اور کہیں تو ویسے عیاش پسند طبقہ وہ رات کو بیدار رہتا ہے، سوشل میڈیا پر مختلف ایسی فضول اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اور دن میں سویا رہتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ اللہ نے جو رات کے اندر انسان کے جسم کی مرمت کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ دن میں نہیں۔ دن میں تو دوسرے کام کی اللہ نے صلاحیت رکھی، ہر ایک وقت کے اندر بھی تاثیر ہے، اور وہ اثر بدن پر مرتب ہوتا ہے۔ وقت رات کا انسان کے بدن کی مرمت کرنے کے لیے ہے۔ جو سارا دن کام کرنے سے انسان کی توانائی اور اس کے سیلز ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر رات۔ اور اس نیند کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی غذا مکمل ہضم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر صبح کے وقت انسان کے فضلات خارج ہوتے ہیں، اسے حاجت ہوتی ہے واش روم جانے کی، کیونکہ اس کی غذا رات کو سونے کے نتیجے میں جزو بدن بن گئی، اور جو فضلات تھے اب وہ خارج ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو نکال کر انسان گویا کہ بالکل حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ رات کو نہیں سوتے، دن کو سوتے ہیں، وہ مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی غذا ہضم نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جسم میں جو قدرت نے مختلف اعضاء رکھے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ مثلا تلی، ٹھحال جی، وہ جس کا کام خون کی صفائی ہے، وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اکثر بیماری اس کے نتیجے میں پھر انسان کو یرکان کی طرف لے جاتی ہے جی، کالا یرکان، پیلا یرکان، اور مختلف قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، سیاہی مائل رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خون کیونکہ خراب اور فاسد ہو جاتا ہے، اس میں غلظت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان کے چہرے کی شکل بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رات کی نیند، اگر کوئی مجبوری نہ ہو، ہاں مجبوری ہے کسی کی، رات کو کام کاج کرنا پڑتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک روٹین بنا لینا یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے، اور اس سے صحت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ نیند کم از کم 6 گھنٹے ہونی چاہیے نوجوان کے لیے۔ نوجوان آدمی کو 6 گھنٹے کم از کم سونا چاہیے۔ البتہ جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، ان کو نیند اور آرام زیادہ کرنا چاہیے۔ نوجوان کے لیے 6 گھنٹے کافی ہیں، اور ہونے ہی یہ چاہیے۔ کام کے لیے بھی 6 گھنٹے، آرام کے لیے بھی 6 گھنٹے، اور 6 گھنٹے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے، اور 6 گھنٹے انسانی خدمت کے لیے۔ اس طرح سے اللہ نے اس دن رات کو تقسیم کیا 4 حصوں میں جی، 4 حصے کیے جائیں۔ ہمارے ہاں تو بالکل الٹا ہے کہ کام بھی 12-14 گھنٹے، اور پھر آرام ہے تو وہ پھر ٹائم ملتا ہے تو سارا آرام کی نظر، نہ تو اللہ کی عبادت نہ انسانی خدمت، وہ سب ختم ہو گئی۔ بس ایک حیوان بن کر وہ رات دن کام شغل کر رہا ہے۔ بہر صورت اگر کسی کو نیند نہ آ رہی ہو تو میں آج اس کا ایک بہت ہی سادہ اور آسان سا علاج بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ کئی آج کل لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے انزائٹی کا، اور ان کو نیند نہیں آتی، ٹینشن میں ہر وقت رہتے ہیں۔ سبز الائچی
عام سی اللہ کی ایک نعمت ہے، ہر دکان پر موجود ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ بہت پرانی نہ ہو کہ اس کے اثرات ختم ہو چکے ہوں، عام طور پر پرانی پڑی ہوتی ہے، ذرا تازہ ہو، اس کے اندر اثرات موجود ہوں، جان ہو، تو اس کا چھلکا ہر وقت منہ میں رکھ کر چباتے رہے۔ یا تو یہ کہ اس کے چھلکے الگ کر کے اس کا سفوف بنا لیں، اور چمچ کا چوتھا حصہ صبح دوپہر شام نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیا کریں، یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ نہیں تو دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا چھلکا چباتے رہیں۔ بیج بھی چبائے جا سکتے ہیں جو معدے میں جو خاص طور پر معدے میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے دن کو جاگنے کی وجہ سے، غذا ہضم نہیں ہوتی، منہ سے بدبو آنا بھی شروع ہو جاتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ وگرنہ اس کا چھلکا خاص طور پر کئی لوگ اس کو فالتو سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ وہ آپ کے دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو اس کا چھلکا چباتے رہنا ہر وقت، یا اس کو جمع کر کے اس کا سفوف بنا لیں، یہ دماغی سکون اور آرام کے لیے، نیند لانے کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی علی کو۔